الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت پر نکلے اور غار ثور میں آ کر پہنچے۔ کفار نے پیچھا کیا، ناکام اور نامراد لوٹے۔ آپ علیہ السلام 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور ان 3 دنوں میں آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے 3 دن اور 3 راتیں۔ اور ان 3 دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ وہ جانور لے کر آتے اور راستے میں نشانات قدم مٹ جاتے۔ آپ کے بیٹے وہ آ کر خبریں بتاتے کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ وہ کھانا لے کر آتی اور کھانا کھلا کر جاتی۔ تو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اور ان کا غلام، ان کا بیٹا، بیٹی سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی عظمت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آدمی جب اس طرح ہو تو پیاس بھی تڑپاتی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کونے میں جاؤ، وہاں پانی رکھا ہے، پانی پی لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور کے کونے میں گئے تو ایک برتن، پتھر کا برتن بنا ہوا تھا، اور اس برتن میں پانی تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ پانی پیا اور میں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو صاف شفاف دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے پیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ پانی پہلے کبھی میں نے نہیں پیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، یہ حوض کوثر کا پانی تھا۔ اور یہ حوض کوثر وہ ہے کہ جہاں جنت کی ساری نہریں جو ہیں وہ ان کا مجموعہ ہے وہاں پر۔ تو کہا یہ وہ ہے، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ وہاں پر ابو بکر کا حصہ اس میں پہنچا دو۔ تو انہوں نے دنیا ہی میں حوض کوثر سے پانی پی لیا، اور حوض کوثر کا پانی فرمایا جو پی لے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ غار ثور سے 3 دن کے بعد نکلے، کافر بھی تھک گئے، تلاش کرتے رہے، وہ سمجھے کہ اب چلے گئے ہوں گے۔ اب جب نکلے وہاں سے، اور 2 سواریاں تھیں، 2 اونٹنیاں تھیں، ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہیں رضی اللہ عنہ، اور دوسری پر
ایک رہبر جو راستہ دکھانے والا، اور وہ کافروں کا آدمی تھا، کافر تھا، جس کا نام عبداللہ ابن اریق تھا، وہ راہ دکھا رہا تھا، رہبر تھا، اور ساتھ جو ہے غلام عامر ابن فہیرہ تھے۔ تو یہ 4 آدمیوں کا قافلہ وہاں سے نکلا۔ چونکہ انہوں نے اس راستے سے نہیں جانا تھا جو پرانا راستہ، یہ بدر کی طرف سے یہ راستہ مدینہ منورہ جانا ہے، نئے راستے سے جانا تھا، اور جہاں بہت کم لوگ اس راستے سے جاتے ہیں، اور اسی لیے اس عبداللہ ابن اریق جو کافر تھا اس کو مزدوری پر ساتھ لیا تھا کہ بھائی تم ہمیں راستہ دکھانا۔ یا علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک آدمی دنیاوی علم اور یا اس کے علاوہ اور کئی امور ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ کافروں کے ذریعے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبر کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ اب ان نے راستہ جو معلوم تھا اس پر چلے، اور علماء نے لکھا کہ بڑا عجیب تھا، وہ کافر لیکن اپنے وعدے پر پکا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کیا، اور آج تو مسلمان کئی وعدے کر کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں، علیہ باللہ، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہاں سے جب نکلے اور نیچے آئے، جب جو مکہ کا اصل راستہ تھا وہاں پہنچے، غار ثور سے اتر کر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ میں نے عرض کی ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو فرمایا ابو بکر مجھے مکہ یاد آ گیا، مکہ یاد آ گیا اس لیے رونے لگا۔ بس ادھر آپ کے جو آنسو گرے، ادھر جبرائیل امین آ گئے، اللہ نے بھیج دیا، جاؤ میرے جبرائیل، میرے محمد کے سامنے یہ آیت پڑھ لو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ تجھے واپس مکہ لے کر آئے گا۔ یہ فرما دیا کہ وہ رب وعدہ کرتا ہے مکہ لے کر آئے گا۔ علماء نے یہاں 2 باتیں لکھی۔ ایک بات یہ لکھی کہ رہبر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے جیسے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، اللہ مدینہ کو بھی اس طرح آپ کے سامنے رکھ لیتے اور آپ چلتے رہتے، رہبر کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس کا جواب دیا کہ امت کو بتانا تھا کہ نہ، ان امور میں اگر تم کفار سے بھی کام لینا چاہو تو لے سکتے ہو، اور کس طریقے سے جانا چاہیے، اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے، یہ امت کو دکھانا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ان الذی فرض علیک القرآن کیوں ذکر کیا؟ اللہ یوں فرما دیتے میرے محمد میں واپس تمہیں مکہ لے آؤں گا، لیکن یہ کہا کہ جس رب نے آپ پر قرآن کو اتارا وہ آپ کو مکہ لے کر آئے گا واپس۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، یہ اس لیے فرمایا، اللہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے محمد، قرآن مجید جو میں نے اتارا، جبرائیل لے کر آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو روک نہ سکی۔ وہ قرآن اترا، جبرائیل لے کر آیا، غار حرا میں بھی وہ قرآن پہنچا، غار ثور میں بھی وہ قرآن پہنچا۔ جب اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی تو تجھے بھی مکہ آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہاں ایک بات عرض کروں آپ سے، ہم لوگ حج پر گئے تو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست بھی ہیں، ہمارے بڑے محترم ہیں کراچی میں، حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب۔ عصر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے تو ایک نوجوان آیا اور ان کو آ کر ملا، انہیں ملا اور سلام کیا، تو انہوں نے کہا تو کیسے آ گیا؟ تو اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا، بڑا عجیب واقعہ۔ اس نے کہا، وہ ان کا شاگرد تھا، اس نے کہا استاد جی ہمارا جو سیکٹر ہے، ہمارے سیکٹر کا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جو ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال حج کے لیے جاتا ہے۔ تو ایک دن میں نے اسے پوچھا، یار تو کیا پڑھتا ہے کہ تو ہر سال حج کے لیے پہنچ جاتا ہے؟ تیرے پاس پیسے نہیں اتنے، ہر سال کیسے حج پر جاتا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک وظیفہ کرتا ہوں اور اس کی برکت سے اللہ مجھے ہر سال پہنچا دیتا ہے۔
پوچھا کیا؟ کہا میں ہر وقت یہ آیت پڑھتا ہوں، اس کا ورد کرتا ہوں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میں ہر روزانہ اس کا ورد کرتا ہوں اور اس کی برکت سے اللہ مجھے ہر سال لے جاتا ہے۔ وہ حافظ صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس دن سے سوچا کہ اب میں بھی یہ کروں گا، اور میں اپنے گھر میں گیا اور میں نے اپنی اہلیہ کو بھی یہ واقعہ سنایا، لیکن وہ کبھی پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی۔ میں اکثر نمازوں کے بعد چلتے پھرتے یہی پڑھتا رہتا۔ یہ گزشتہ سال کی بات ہے جب کئی لوگ حج پر نہ جا سکے۔ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک فون آیا، جہاں میں ٹیوشن پڑھاتا تھا وہاں سے فون آیا کہ قاری صاحب بلایا مجھے، میں گیا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ نے حج پر جانا ہے؟ کہتے پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں سمجھا خود حج پر جانا چاہ رہے ہیں۔ کہا آپ نے حج پر جانا ہے؟ میں نے کہا کون ہے جو نہیں جاتا؟ کہا چلو پھر بندوبست کرو۔ کہتا ہے کہ میرا پاسپورٹ بھی نہیں بنا تھا اور آخری دن تھا پاسپورٹ کے لیے درخواستیں، اور یہ دوسری حج کی درخواستیں جمع کرانے کا آخری دن تھا۔ میرا ایک دوست کہتے ہیں وہاں کراچی میں جو ہے وہ اس ایک سینٹر کا نام لیا، اس میں تھا، میں دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، اس نے فوراً جو ہے میرا پاسپورٹ جو ہے وہ اس کے کاغذات وغیرہ کر کے جمع کروائے اور جمع کروا دی، اور ساتھ وہ پرچی سلپ لگا دی اور جمع کروا دیا۔ تو کہتے ہیں اس طرح میرا اللہ مجھے اس کی برکت سے لے آیا یہاں پر۔ تو یہ اس کا یہ واقعہ۔ تو یہاں آپ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محمد جب میں نے آپ پر قرآن اتارا اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکی، تو تجھے واپس مکہ آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ فرماتے وہاں سے چلے، اور چلے بھی اس راستے سے، بڑا خطرناک راستہ، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، کبھی پہاڑی پر چڑھنا کبھی اترنا، یہ کیفیت تھی۔ لیکن کمال دیکھیں، میرے نبی کے قدم جہاں لگے تھے آج وہاں ایسا راستہ بن گیا کہ لوگ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ اسی راستے سے جاتے ہیں جس کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس راستے میں جب آدمی جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا منظر سامنے ہو تو دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، اور دل پر درود و سلام کی صدائیں زبان پر جاری ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے وہاں سے، اور جب وہاں سے چلے راستے میں تو فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے دیکھا پیچھے سے ایک آدمی آ رہا ہے گھوڑے پر سوار اور بڑی تیزی میں۔ ہم نے کہا اب پکڑے گے۔ جب قریب پہنچا اس کے گھوڑے نے اگلے دونوں پاؤں پر اٹھائے اور پھر نیچے گرا، اور وہ گر گیا نیچے، اور یہ اٹھا اور اس نے اس کو گھوڑے کو بھی اٹھایا، خود بھی اٹھا۔ یہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم تھا۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کی قیمت لگی تو یہ تلاش کرنے نکل گئے کہ ہمیں اونٹ جو ہے وہ مل جائیں، اونٹ اس میں نکلے ہوئے تھے۔ کہا پھر اٹھا چلا، پھر دوبارہ ایسا ہوا، جب دوسری مرتبہ ہوا، پھر تیسری مرتبہ اس کا یہ گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور جب زمین میں دھنس گیا اور گرا تو اس نے امان مانگی اور آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، گھوڑا نکالا اور آ کر میری آقا کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ میں تو کچھ اور سمجھتا تھا لیکن آپ کی شان واقعی بہت بلند شان ہے، لہٰذا میں اب آپ کا نہیں کہوں گا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ کہتے میں حیران، کسریٰ وہ سپر پاور اور اس کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا لکھ دیجئے گا، لکھ دیا مجھے، اور کہتا ہے اسی وقت میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بیٹھ گئی، اور میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کا نہیں بتاؤں گا۔ بعض حضرات نے لکھا کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، فتح مکہ کے بعد اظہار کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دل میں اس وقت دل مسلمان ہو گیا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور کلمہ بعد میں پڑھا۔ اور جب وہاں سے وہ واپس ہوا اور وہ پرچی رکھ لی، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتح ہوا کسریٰ تو فرمایا کہاں ہے سراقہ، بلاؤ۔ بلایا گیا اور اس کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے، اور کہا آج رسول اللہ کی پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ اب یہ وہاں سے واپس ہو گیا،
جب واپس ہوا آگے کافر آ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں محمد کو دیکھا؟ ہم ادھر جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر کہتا ہے نہیں دیکھا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں، اور اگر دیکھا کہتا ہوں تو میں نے وعدہ کیا، اب کیا کیا جائے؟ آخر میں اس نے ایک جملہ بولا اور کہا چلو بھائی میں بھی محمد کو دیکھ آیا ہوں۔ اب اس کا معنی تھا دیکھ لیا میں نے، اب واپس آ گیا ہوں، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کہتا ہے میں دیکھ آیا ہوں، وہ نہیں ملے لہذا چلو، وہ وہیں سے واپس، جو پیچھے چل رہے تھے واپس، اور سراقہ ابن مالک واپس ہو گیا۔ آپ وہاں سے چلے، یہ قافلہ چلا، اور چلتے چلتے، اور کیفیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم سفر کرتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام شام کے ٹائم سفر کرتے، اور رات کا کچھ حصہ، دن کو جو دھوپ ہوتی اس میں سفر نہیں ہوتا تھا۔ آئے اور آتے ہوئے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سامنے ایک خیمہ تھا، اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ابو بکر جاؤ نا ان سے پانی مانگ لو، پیاس لگی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس خیمے میں گئے، وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی جس کا نام ام معبد تھا، اور انہیں کہا میں پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، میرے آقا بیٹھے ہیں، میں ان کا غلام ہوں، پانی چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، وہ آتے وقت، دن کو آتے وقت، رات کو جب آتا ہے واپس تو کہیں سے ڈول میں پانی تھوڑا بہت لے آتا ہے جس پر ہم گزر کرتے ہیں، اور صبح چلا جاتا ہے، پانی نہیں ہے۔ واپس آ کر سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رضی اللہ عنہ کہ آقا پانی نہیں، فرمایا اس سے کہو کہ بکری کا دودھ ہی ہمیں دے دے۔ جا کر کہا، اس نے کہا بکریاں بھی وہ لے گیا، یہ مریل سی بکری ہے، اس میں دودھ ہی نہیں ہے، لہٰذا میں کہاں سے؟ تو کہا کہ ہمیں دو بکری، ہم اس کا دودھ نکالتے ہیں۔ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ادھر خیمے میں آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر خیمے میں آگے، اور آپ علیہ السلام نے بکری پر ہاتھ پھیرا، بکری بہت تازہ ہوگی اور اچھی ہوگی اور موٹی ہوگی، اور بکری جو ہے بہت بہترین ہوگی۔ جب یہ ہوا تو اب حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا دودھ نکالو، تو حضرت ابوبکر صدیق دودھ نکالنے لگے، سارے برتن بھر گئے گھر کے اس کا دودھ نکالنے سے، پڑوسیوں کو بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے دودھ پیا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، اور آتا ہے حدیث میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اور جب آپ دودھ پی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دودھ پیا یہاں تک کہ ابو بکر کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ ہے اصل محبت، جب بیٹا یا بیٹی کچھ کھائیں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، ماں باپ کا۔ فرمایا یہ سچی محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ محبت تھی کہ آقا دودھ پی رہے تھے، پیاس آقا کی بجھ رہی تھی، اور دل صدیق اکبر کا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ پینے کے بعد وہاں سے چلے گئے، سفر ہو گیا شروع، شام کا وقت ہوا۔ جب سفر کر لیا، ادھر ابو معبد آگے، اور جب آئے تو اس نے منظر ہی عجیب دیکھا، کیا خوشبو مہک رہی ہے، کیا منظر ہے، عجیب کیفیت ہے، اور رونقیں ہی رونقیں۔ اپنی بیوی ام معبد سے پوچھا کہ آج کو یہاں آیا تھا؟ کہاں، ایک آقا تھا، ایک غلام تھا، آئے تھے، اور پھر یہاں بلایا، پانی مانگا نہیں تھا، پھر بکری کا دودھ نکال کر وہ گئے۔ کہاں گئے؟ کہا وہ چلے گئے۔ اس نے کہا ہو، ہم جنگل میں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا میری کتاب میں پڑھا تھا تو رات میں آخری نبی آئے گا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرے گا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے گا، سامنے خیمہ ہوگا، اس خیمے میں آئے گا، میں اس محمد کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا آج تک۔ اب وہ چلا گیا یہاں سے، میں تلاش کرتا رہا وہ درخت، تو مجھے یہ درخت ملا تھا، اس کے سامنے میں نے خیمہ لگایا تھا، اور آج وہ انوارات و تجلیات تو ہم نے حاصل کر لیے، لیکن جنگل میں ڈیرا لگانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس محمد کے قدموں میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ وہ تو چلے گئے، کدھر گئے؟ کہا اس سائڈ پر گئے ہیں۔ کہا چلو پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ آگے میرے آقا نکل چکے تھے، اب پیچھے ابو معبد اور ام معبد نے بھی مدینہ کا رخ کیا، اور قباء میں آ کر میرے آقا کے قدموں میں پہنچے، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔
یہ وہ واقعہ ہے، ہجرت میں یہ پیش آیا۔ ابو معبد اور ام معبد انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ آ رہے ہیں مدینہ کی طرف، مدینہ کے لوگ انتظار میں ہیں، باہر آتے ہیں استقبال کے لیے۔ انہی میں ایک آدمی تھا جس کا نام بریرہ اسلمی تھا، بریدہ اسلمی اس کا نام تھا، اور اس نے بھی سنا تھا کہ ان کے سر کی قیمت لگائی ہے، تو وہ تلوار لے کر آتا، وہ کہتا مجھے ملے الیاذ باللہ میں شہید کروں گا اور میں وہاں جا کر انہیں پیش کروں گا اور مجھے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، اور یا یہ ہوا کہ میں پہلے ہی انہیں روک دوں گا اور میں اطلاع کروں گا کہ وہ ادھر ہیں لہٰذا مجھے انعام مل جائے گا۔ ایک دن آیا، میرے آقا آ رہے ہیں، بریدہ اسلمی پہنچا سامنے، اور جب سامنے پہنچا تلوار نیام سے نکال کر لٹکا دی اور آپ سے باتیں کرنے لگا، اور باتیں بڑی سخت باتیں کرنے لگا، سختی کے ساتھ بولنے لگا کہ یہ مجھے سختی سے جواب دیں گے، مجھے موقع ملے گا میں ان پر حملہ کر دوں گا۔ جب وہ سختی سے باتیں کرنے لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نام تیرا کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا وہ یہ تو برد سے ہے، اور برد کا معنی ٹھنڈا ہے، تو اتنا گرم ہو گیا؟ تیرا نام تو نشانی ہے اس بات کی ہے کہ تجھے ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے، نرم مزاج کا ہونا چاہیے، تجھ میں سختی کہاں سے آ گئی؟ اب عام آدمی جب کسی سے یہ بات کرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نطق اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں پھر کیوں نہ اس کا دل نرم ہو۔ جب یہ فرمایا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ جب دل نرم ہوا تو اگلی بات آپ نے فرمایا کہ کس قبیلہ سے ہے؟ کہا اسلم قبیلہ سے ہوں۔ کہا اسلم قبیلہ، اس کا معنی اسلام والا، تجھے تو اسلام لانا چاہیے، تجھے تو میرے پاس آنا چاہیے، تجھے تو میری صف میں آنا چاہیے۔ جب یہ بات کہی تو اور دل نرم ہوا، تلوار گر گئی اور فوراً زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ زبان سے نکلا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ جو شکار کرنے آیا تھا خود شکار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے اور قباء میں پہنچے۔ جب آپ قباء میں پہنچے وہاں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر کی، جہاں جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور آج جب عمرہ کرنے والے حاجی جاتے ہیں تو پھر وہاں آ کر 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص 2 رکعت صبح آ کر یہاں ادا کرے اشراق کے وقت میں تو فرمایا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اب وہاں مسجد تعمیر کی بنیاد کس نے رکھی؟ پہلی اینٹ میرے آقا نے رکھی، دوسری اینٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ جبھی تو کیا کہا گیا؟ لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اسی لیے اس کا نام مسجد تقوی، لیکن قباء میں ہے، جگہ کا نام قباء ہے، اس لیے مسجد قباء سے یہ مشہور ہو گئی، ورنہ یہ تو مسجد تقوی ہے۔ ہاں تقوی کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا۔ اب مسجد تعمیر کی بنائی، آپ وہاں پر ٹھہرے، 3 دن تک آپ قباء میں ٹھہرے رہے، اور لوگ آتے ملنے کے لیے آتے آپ کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر آقا اور غلام دونوں ایسے تھے کہ فرق آدمی محسوس نہیں کرتا سکتا تھا کہ اس میں ابو بکر کون ہے، محمد کون ہے، وجہ کیا؟ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی۔ مولانا نور الحسن شاہ بخاری وہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو آئینے میں اپنا عکس نظر آ رہا ہے اصل تو یہ، لیکن وہ عکس نظر آ رہا ہے، کہا بس یوں ہی سمجھ لیجئے محمد عربی کا عکس ابو بکر میں پایا گیا تو یہ دونوں ایک قالب سے بن گئے، گویا ابو بکر میرے محمد کا عکس کامل ہے، آپ کی توجہات کا مرکز ہے، آپ کے عکس کا مرکز ہے۔ اور ایک اور مثال کسی نے بڑی پیاری دی کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے آئینہ ہے، سورج اس آئینے میں پڑتا ہے تو اس وہاں بھی ایک سورج نظر آتا ہے، اس سورج کا عکس اس آئینے میں پڑا، سورج نظر آ گیا، محمد عربی وہ سورج ہے، آپ کا عکس
پڑا جب تو ابو بکر پہ پڑا، ابو بکر بھی اسی طرح نظر آنے لگا۔ اب آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا، صرف 2 سال کی عمر کا فرق تھا، لیکن سارا انداز وہی۔ ابو بکر کون ہے، محمد کون ہے؟ کبھی کوئی آتا پہلے ابو بکر سے ملتا، پھر محمد عربی سے ملتا، کوئی آتا پہلے محمد عربی سے ملتا، پھر ابو بکر سے ملتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہچان گئے کہ انہیں پتہ نہیں محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، نہیں پتا۔ تو ابو بکر اٹھے، اپنی چادر کا سایہ کر دیا میرے آقا کے سر پر، چادر کو اوپر پھیلا دیا اور کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کو پتا چلے جو کھڑا ہے چادر لے کر یہ غلام ہے، یہ خادم ہے، جو بیٹھا ہوا ہے یہ آقا ہے، یہ مخدوم ہے۔ اب ہر آنے والا محمد عربی کو پہلے سلام کرتا، پھر ابو بکر کو سلام کرتا۔ بڑی عجیب بات یہاں کہنے والوں نے کہی، ایک تو وہ چادر ہے جس چادر کو میرے مصطفیٰ نے علی پر پھیلا دیا، جس کو فاطمہ حسن حسین پہ رکھ دیا، اس چادر کے نیچے علی آیا، اس چادر کے نیچے حسن آئے، حسین آئے، تطہیر کی چادر کے نیچے آئے، عظمت پا گئے۔ اور ایک وہ چادر ہے جس کی چادر کے نیچے میرا مصطفیٰ آ گیا، مصطفیٰ کی چادر کے نیچے جو آ جائے وہ بھی عزت پا لیتا ہے، اور مصطفیٰ جس کی چادر کے نیچے آ جائے وہ بھی عزتیں پا لیتا ہے۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین مصطفیٰ کی چادر کے نیچے آ گئے، اور میرے مصطفیٰ ابو بکر کی چادر کے نیچے آ گئے، دونوں عظمت والے۔ لوگ آتے ملتے، مدینہ چلیں، فرمایا میں 3 دن تک ادھر ہی ہوں اور میں علی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے علی سے کہا ہے کہ جب تک تو نہیں آئے گا میں نے قباء سے آگے مدینہ نہیں جانا، انتظار کر رہا ہوں۔ جس وقت تک پہنچنا چاہیے تھا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت تک نہیں پہنچے تو میرے آقا نے دیکھا، اور دیکھ کر عجیب تڑپ میں کہا، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ علی کو میں نہ دیکھ لوں اور علی سے نہ مل لوں۔ یہ محبت تھی، اس کو کہا جاتا ہے محبت، کہ اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھوں مجھے موت نہیں دینا اس وقت تک۔ جب یہ کیفیت، جب بیٹا کہیں گیا ہو آ رہا ہو تو آدمی کیا کہتے ہیں، یا اللہ اس کے آنے تک مجھے ذرا۔ تو اب حضرت علی کو جب پتہ چلا، خدمت میں آئے، آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ گئے، حضرت علی کو گلے لگایا، ملے، اور جب ملے حضرت علی سے، کیسا رہا سفر؟ تو حضرت علی نے اپنے پاؤں دکھائے، پاؤں جو ہیں وہ بہت پھٹ چکے تھے، چل کر زخموں سے چور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعابدان اپنی 4 انگلیوں پر لگایا، اور لگا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان زخمی پاؤں پر پھیر دیا۔ کیا شان ہے علی تیری، کیا عظمت ہے علی تیری، کہ تیرے پاؤں پر میرے آقا کا لعاب دہن لگا، اور اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے، میرے پاؤں ٹھیک ہو گئے، اور اس لعاب دہن اور میرے آقا کے ہاتھ لگانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھر کبھی بھی کسی میدان میں میرے قدم پیچھے نہیں آئے بلکہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر میں کسی میدان میں پیچھے نہیں آیا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہاں آپ ٹھہرے، وہاں جو آپ کے میزبان تھے ان کا نام کلثوم تھا، ان کے گھر میں آپ ٹھہرے، اور وہ بھی ایک خیمہ تھا، اس میں آپ نے آرام فرمایا۔ اور پھر وہاں سے جمعے کے دن آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف نکلے۔ تو انشاءاللہ یہ سفر جمعے کے دن جو مدینہ نکلے وہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے بشرط زندگی۔ جو عرض کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔